بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، ریئیکشن سینٹرل کی طرف سے محمد عامر مشتاق آپ کی خدمت میں۔ آج میرے ساتھ میرے عزیز دوست بھائی شریف سوڈل صاحب، سردار شریف سوڈل صاحب موجود ہیں۔ تو آج ان سے موٹی موٹی چند باتیں قصور اور صحافت کے حوالے سے کرتے ہیں، کوئک انٹرویو، ایک دوستانہ بیٹھک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے 3-4 سوال بنائے ہیں سر، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سر پہلا تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قصور میں صحافت کا کیا معیار ہے اور قصور میں صحافت کیسے چل رہی ہے؟ عامر صاحب، بات یہ ہے کہ قصور جو ہے اس میں تقریباً سٹی میں کوئی جونیئر سینئر صحافی شامل کر کے تقریباً کو 100 کے قریب صحافی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھے اچھے صحافی بھی موجود ہیں، ورکنگ جرنلسٹ بھی موجود ہیں، اور اچھی خاصی تعداد ہے اس میں۔ یعنی جو پاکستان کے لیڈنگ جتنے بھی اخبار ہیں یا نیوز چینل ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے، اس سب کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور جی ایکٹیو جی کام کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل، کام ورکنگ جرنلسٹ ہے۔ اور دیکھ لیں، ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، یہ زینب کیس ہی دیکھ لیں۔ اور زینب کے اس طرح کے کیسز پاکستان میں کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ تو ہمارے قصور کے صحافیوں نے الحمدللہ بڑا اچھا اس میں کام کیا، اور اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ معاملہ چلا گیا۔ اس میں بیسیکلی قصور کے صحافیوں کا رول ہے۔ اچھا سر، پھر اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر صحافی بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، تو یہ جو ہمارا پریس کلب قصور ہے، اس میں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں گے، اور یہ انتخابات بہت لمبے عرصے کے بعد ہوں گے، تو لگ بھگ 15 سال سے۔ تو کیا پہلے یہاں پہ انتخابات نہیں ہو رہے روٹین میں؟ عامر صاحب، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے اعلان نہیں کیا، چونکہ میں وہاں پہ کوئی عہدے دار نہیں ہوں، کوئی میری لیگل ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اعلان کر سکوں۔ ہاں، میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ خواہش کا اظہار جو ہے کئی بار ہم کر چکے ہیں، اور ہمارے بہت سے جو صحافی دوست ہیں اس میں وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ میرے علاوہ اور بھی کافی سارے دوست ہیں سٹی کے، جو یہ چاہتے ہیں کہ قصور میں باضابطہ الیکشن ہو، اور اس میں انشاءاللہ ڈاکٹر فضل رحیم صاحب ہیں، وہ بانی فاؤنڈر چیئرمین ہیں پریس کلب قصور کے، وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے قصور میں جو پریس کلب سٹی پریس کلب ہے، اس میں ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کی طرح ایک خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انشاءاللہ انتخابات ہوں گے۔ انشاءاللہ اس پہ کوشش جاری ہے۔ اچھا، عہدے دار آپ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش ہے کہ یہ ایک جو جمہوری سلسلہ ہے یہ چلتا رہے؟ بینگ اے جرنلسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہونے چاہیے، اور ساری کمیونٹی کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ گروپ خواہ کتنے بھی ہوں گروپ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3-4 گروپ ہیں قصور میں، اور چھوٹے چھوٹے ملا کے اور بھی کئی سارے گروپس ہیں، لیکن سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سب کو مل کے جو ہے نا، سال میں ایک الیکشن کروانا چاہیے، ایک ضابطہ بننا چاہیے، اس ضابطے کے مطابق الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پھر ہی کمیونٹی کے لیے اچھے طریقے سے وہ کام ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کیا پچھلے 15 سال سے آپ کے خیال میں، جیسے ابھی آپ نے آواز اٹھائی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کوشش نہیں کی کہ پریس کلب قصور کو ایکٹیو کیا جائے اور جتنے بھی گروپس ہیں ان کو اکٹھے کر کے کوئی ایک سلسلہ اور الیکشن، کبھی کوشش نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال کوشش کی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ہی کوشش کرتا ہوں، کافی سارے ہمارے سینئر ساتھی ہیں یہاں پہ جنہوں نے الیکشن کے لیے کوشش کی ہے، لیکن بہرحال کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شاید الیکشن نہیں ہو سکے، اور اس میں انشاءاللہ کوشش جو ہے وہ مزید جاری ہے۔ صحیح۔ تو جو الیکشن نہیں ہوئے پچھلے 15 سال سے، اس میں رکاوٹ، بڑی بڑی رکاوٹ کوئی آپ کے خیال میں کسی شخصیت نے، کسی ادارے نے، کسی گروپ نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے؟ کیا وجہ ہوا الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، میں نے کوئی چند سال پہلے ایک سروے کیا، اس میں میں ملا ہوں کوئی تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ صحافی تھے قصور کے، جن سے میں نے ایک ریٹن پرفارمے پہ میں نے سائن وغیرہ لیے، ان کے کمنٹس لیے۔ ان میں ٹوٹل سارے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کسی ضابطے کے تحت الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو گروپس ہیں وہ اپنے اپنے گروپس کے جو ہیں عہدے دار وہ اناؤنس کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوشش کی ہے لوگوں نے، اور اب بھی کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی کافی سارے دوست کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کچھ رکاوٹیں انشاءاللہ اس کوشش کریں گے مزید، وہ رکاوٹیں ختم کروائیں گے چلیں، پہلا قدم آپ نے اٹھایا، اللہ کرے کہ کامیابی جی ہو۔ انشاءاللہ۔ تو سر، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی بانی صدر آپ رہے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے، اسی طرح صحافیوں کے لیے کافی آپ آواز بھی اٹھاتے ہیں،
تو عام صحافی جو یہاں کا غریب صحافی ہے جس کا اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا عام طور پہ، اس کے لیے بہت سارے پرابلم ہیں جن کے لیے آپ آواز گائے بگائے اٹھاتے رہتے ہیں. تو پھر اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے، اگر ہم کمپیئر کریں پنجاب کی دیگر ڈسٹرکٹ جو ہیں جیسے لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، اوکاڑا ہے، پنڈی ہے، وہاں پہ صحافیوں کے لیے باقاعدہ کالونیاں بنائی گئی ہیں اور بھی سہولتیں ان کو دی گئی ہیں. تو لیکن یہاں پہ کبھی کوئی سنا نہیں. بڑا عرصہ پہلے ایک بابر اعوان صاحب جب ہوتے تھے وزیر قانون تو انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، کو گرانٹ بھی دی تھی. تو کیا اس کے اوپر بھی کبھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا کوئی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 بار کیس تیار ہوا صحافی کالونی کے لیے، اس پہ ہمارے سینئر دوستوں نے کافی کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی. ابھی ہماری کل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے جو چیئرمین ہیں عرفان شاہ صاحب، اور انہوں نے اسپیشلی ان کے ساتھ وہ جو ان کے ایڈوکیٹ ساتھی تھے رضا کانے سے، وہ انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے کام، اور اس میں انشاءاللہ کوشش جاری ہے کہ اس کے لیے کام. لیکن اصل میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کالونی بن بھی جائے اور جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کون طے کرے گا کہ یہ کون لوگ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، کون کام کر رہے ہیں، کون اہل ہیں، کون نااہل ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انتخاب ایک بار ہوگا، ایک باضابطہ ایک سٹی میں باڈی بن جائے. باڈی بن جائے گی، تو وہ پھر کافی سارے معاملات جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور یہ خصوصی طور پہ صحافیوں کی ویلفیئر کے معاملات میں رکاوٹ جو مین چیز ہے وہ یہی الیکشن ہے. اور میں ہمیشہ الیکشن کی بات کرتا ہوں، جمہوری پروسیس کی بات کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میں بننا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے کلیئرلی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو مرضی الیکشن لڑے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انتخاب ہو، پھر ہی صحافیوں کی، اس کمیونٹی کی بہتر طریقے سے ویلفیئر ہو سکتی ہے. اس میں اصل رکاوٹ بھی یہی ہے کہ ایک باڈی نہیں ہے، ایک تنظیم نہیں ہے، منظم طریقہ کار نہیں ہے. یعنی جو ڈسٹرکٹ پریس کلب ہے وہ اوور آل تو ڈسٹرکٹ کے معاملات کو دیکھتا ہے، صحافتی معاملات کو، لیکن جو ادھر کا لوکل صحافی ہے اس کے جو معاملات سارے ہیں پریس کلب قصور کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے اور گروپ بندی کی وجہ سے اور ایک باڈی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عام صحافی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو بے چلیں، شک. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور یہ جو سارا سلسلہ ہے، جو آپ کی کوششیں ہیں، وہ انشاءاللہ. پایہ تکمیل تک بہت پہنچے، شکریہ. اپنے ایک کیا اسے کہتے ہیں انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہو. بہت تو شکریہ. آج آپ کا وقت دینے کا سر بہت شکریہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جی دوبارہ انشاءاللہ. گپ شپ ہوگی. انشاءاللہ. السلام ویلکم علیکم. سر.